مجھے حملوں سے ڈر کبھی نہیں لگا. میں نے ہمیشہ برداشت بھی کیے ہیں, تشدد بھی سہا ہے, میں نے گولیاں بھی کھائی ہیں, میں نے مقدمے بھی جھیلے ہیں, میں جیلوں میں بھی گیا ہوں. آپ یہ مانتے ہیں کہ اس کے پیچھے تمام محرکات جو ہیں وہ ادھر یہ پورا پاکستان مانتا ہے, مگر میں نے اس پہ کوئی واویلا نہیں کیا. اقرار الحسن کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے؟ ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے, لیکن ڈرایا دھمکایا نہیں جا سکتا انشاءاللہ. اقرار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اقرار کو ذاتی رنجش ہے یا اقرار الحسن کو کوئی لالچ دیا گیا ہے, یا مجھے جو ہے وہ میری جو حد کے عزت کا آپ کو دعویٰ بھی بھیجا تھا, تو وہ دعویٰ بھی کہاں گیا, کیا اس کی کوئی پروسیڈنگ ہوئی آگے؟ نہیں, مطلب ایک تو کہ مجھے ان سے ذاتی رنجش کیا ہو سکتی ہے. میری کوئی بھینس چرائی ہے انہوں نے, کیا کوئی زمین جائیداد کا میرا کوئی معاملہ ہے ان کے ساتھ, مطلب میرا ان کے ساتھ اس کے اور کیا جو اس سے پہلے میں نے جعلی عامل یا پیر بے نقاب کیے ہیں, کیا ان کا میرے ساتھ کوئی ذاتی معاملہ تھا؟ تو میری تو یہ ذمہ داری رہی ہے, اور میں شکر گزار ہوں اللہ کا کہ مجھے اس نے یہ ذمہ داری دی کہ میں اس طرح کے لوگوں کو, ڈھونگیوں کو بے نقاب کروں. تو میرا یہ پروفیشن ہے, میرا یہ کام ہے, اور ساتھ ہی ساتھ میرا یہ مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ودیت کیا ہے. اتنا بڑا 2 نمبر آدمی کہ جو لوگوں کی زندگیوں سے کھیل, ایک تو ہوتے ہیں نا کہ چلیں آپ نے اپنے کوئی 10-20 روپے کے نذرانے کے لیے کسی کو یہاں پہ تو یہ قتل کر رہا ہے لوگوں کو, ان کے علاج رکوا دیتا ہے. جی کیمو تھراپی نہیں کروائیں, کہتا ہے جی آپ ڈائلیسس رکوا دیں, آپریشن. یہ لوگ مرے ہیں درجنوں کی تعداد میں, اور انشاءاللہ ہم بہت سارے فرنٹس پہ قانونی طور پر بھی اس کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ انشاءاللہ نکل نہیں پائے گا. یار بھائی, آپ کے گھر پر فائرنگ کی گئی, بہت ہی سینسٹیو ایشو تھا جس کو آپ نے کوشش کیا ہے کہ ابھی تک کوئی بھی ایسا بیان نہیں دیا جس سے کوئی بھی وہ کیس کے اندر جو ہے وہ کمی ہو. آخر کب تک اقرار الحسن پر حملے ہوتے رہیں گے؟ اور اقرار الحسن جو لوگوں کے تحفظ کے لیے کام کر رہا ہے, اس کی اپنی فیملی جو ہے وہ... مجھے حملوں سے ڈر کبھی نہیں لگا. میں نے ہمیشہ برداشت بھی کیے ہیں, تشدد بھی سہا ہے, میں نے گولیاں بھی کھائی ہیں, میں نے مقدمے بھی جھیلے ہیں, میں جیلوں میں بھی گیا ہوں. مگر یہ اس بار پہلی بار ہوا ہے. دیکھیں میں نے بڑے بڑے فراڈیے بے نقاب کیے, رشوت دی, لوگوں کو پکڑا, بڑے بڑے افسران کو, گھر تک کوئی پہلی بار پہنچا ہے. اور یہ میری بھی لمٹ ہے نا. میں دیکھیں میں اپنی جان قربان کر سکتا ہوں اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنی والدہ کے لیے. میں کوئی بری چیز تصور بھی نہیں کر سکتا. تو آپ یہ مانتے ہیں کہ اس کے پیچھے تمام محرکات جو ہیں وہ ادھر... یہ پورا پاکستان مانتا ہے, مگر میں نے اس پہ کوئی واویلا نہیں کیا. میں نے تو FIR میں نام تک نہیں کسی کا دیا. آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے پیچھے چیمہ صاحب بھی ہوں جن کو آپ نے وہ بڑا وہ کہا تھا؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کا نام لے کے کوئی دوسرا فائدہ اٹھا جائے, مگر ایک جو حالیہ سارا ماحول ہے نا, جس طرح سے جو لوگ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں, جو مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہیں, جو مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ذرا پیچھے ہٹ جائیں اس معاملے سے, تو اس سارے منظرنامے کو ذہن میں رکھتے ہوئے تو مجھے یقین ہے کہ یہی ہے. مگر میں نے پولیس کو بھرپور موقع دیا کہ وہ انویسٹیگیشن کریں اور وہ بتائیں کہ کون لوگ تھے, کیا گاڑی تھی, کیا گاڑی کا نمبر تھا, اس کی کوئی ویڈیو, کوئی CCTV فوٹیج. اور میں کوئی چولستان میں تو نہیں رہتا ہوں کہ جہاں سے آپ کو CCTV فوٹیج مل نہ سکے. لاہور کا DHA کا علاقہ ہے جو سیف ترین تصور کیا جاتا ہے. اب تک وہ نہیں ملی تو مجھے اب اور یقین پختہ ہو رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ پورا پلان کر کے, تیاری کر کے کہ کوئی چیز نہ ملے, یا ملے تو اس کو سامنے نہ آنے دیا جائے, یہ حرکت کی گئی ہے. کیا اقرار الحسن کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے؟ ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے, لیکن ڈرایا دھمکایا نہیں جا سکتا انشاءاللہ. کیا لگتا ہے یہ معاملہ جلدی حل ہو سکتا ہے؟ واللہ عالم, میں اپنی آخری سانس تک ایفرٹ کرتا رہوں گا جب تک یہ فتنہ اپنے اختتام کو نہیں پہنچتا. یہ شخص یہ سراسر جھوٹ کی بنیاد پر پہلے اس نے جھوٹی ٹوپی پہنی, جھوٹی ویسکوٹ پہنی, جھوٹے بال لگائے, جھوٹا ناٹک کیا اور کہا یہ ٹرک ہے. یہ میرے سامنے ٹیبل پہ بیٹھے تو صحیح کسی دن, یہ 3 منٹ سے زیادہ میرے سامنے نکال جائے بندہ, میں سٹیپ پیچھے چلے. یہ آپ چیلنج کر چیلنج ہے سر, کئی دفعہ کہہ چکا ہوں میں, کئی دفعہ, ایک دفعہ چھوڑیں. یہ بادشاہ کی بات کرتا, میں تو مجھے تو جانتا بھی کوئی نہیں ہے. اس کی اتنی ہرزہ سرائی, بکواس, اس کی غلیظ زبان کے باوجود آپ جا کے دیکھ لیں آج بھی آستانہ اور اسی رونق سے, اسی آبوتاب سے آباد ہے, اور لوگ آ رہے ہیں, لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں, ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑا. مجھ سے لکھوا لیں یہ جو اس نے آخری یہ کھیلا ہے ٹرک, انشاءاللہ یہ اس کو بھی منہ کی کھانی پڑے گی. دیکھیں اگر آپ کے پاس ویڈیو نہیں ہے, کسی کے پاس نہیں ہے, اتنی دیر گزر چکی ہے, سوال تو بنتا ہے نا, کدھر ہے ویڈیوز؟ کیوں آپ منصف بن گئے ہیں, خود ہی آپ بنے ہوئے ہیں منصف. جناب آپ کو کس نے اتھارٹی دے دی ہے؟ دیکھیں اگر آج اے جرنلسٹ اگر آپ ہمیں مطلب لے کے آ رہے ہیں, آپ ہم کریں, نشاندہی کریں, فالو اپ چلائیں, پھر فالو اپ چلائیں. یہ کون سا طریقہ؟ 2 ماہ ہو گیا آپ نے زبان چھوڑی ہوئی ہے اتنی لمبی, اور میں تو اس بات پہ مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے کہ ہمارے جو ذمہ داران ہیں, جو ادارے ہیں, وہ ابھی تک انہوں نے اقرار کو شٹ اپ کال کیوں نہیں دی کہ اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو کیوں آپ زبان پر زبان درازی چلائے جا رہے ہیں. دوسری بات, لوگ کہتے ہیں کہ جی انتظامیہ سوئی ہوئی ہے,
इकरार साहब भी कह रहे थे भाई इस्लामाबाद है, कोई इंतज़ामिया नहीं हुई मौसूफ, आप गलत प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। इंतज़ामिया को सब पता है कि यहाँ पर जो होने वाले काम हैं ये सारे ठीक हैं। हमने भी खोल कर इंतज़ामिया के आगे एक एक चीज़ रख दी है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप उतरे हुए हैं बदमाशी के ऊपर, ठीक है, और आप हमारे जो यूट्यूबर्स हमारे भाई हैं, नौजवान नस्ल है, आप उनको वर्गला रहे हैं अपनी रेटिंग के चक्कर में, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के चक्कर में। मैं अलल ऐलान आज इस प्लेटफॉर्म से कहता हूं कि हक मीडिया पे जाएं, देखें इकरार हसन ने जितने बयान दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको सबूत के साथ पेश किया है। आए हम आपको दोबारा आप तमाम दोस्तों को दिखाना चाहते हैं, लेकिन खुदा का नाम है ये जो इंतशार करना चाह रहा है, ये जो फसाद की तरफ लेके जाना चाह रहा है, क्योंकि इसके साथ मेन स्ट्रीम का कोई आदमी नहीं, अब ये चाह रहा है कि मैं इन लड़कों को इस्तेमाल करूं, इस यूथ को इस्तेमाल करूं, हम हरगज़ नहीं होने देंगे। देखिए ये भी हमारे छोटे बहन भाई हैं। मैं इन तमाम से कहूँगा कि वल्लाह अपनी रेटिंग के चक्कर में कहीं इसका ईंधन ना बन जाए, मत जाएं इस तरफ झूठ की तरफ, सच जाने, सच जानकर जिए। सच में ताकत है, सच में कामयाबी है। प्यारे आका करीम का भी फरमान है कि सच बोलो, खा तुम्हें कुछ भी हो जाए, सच बोलें। तो आपके सुहेल साहब, आपके नज़दीक ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कुछ अर्सा पहले भी दरबार में गए थे इकरारुल हसन साहब, तो ऐसा दोबारा करना चाहिए मीडिया की निगरानी में कि इकरारुल हसन साहब मौजूद हों, पीर खतीब साहब मौजूद हों, और इनके माबैन जो भी मामला हैं इस पर सच का सच होना चाहिए। मेरी बात सुने, मेरी बात एक कहने लगा हूँ कि आखिर इकरारुल हसन साहब को जो जो चीज़ों की तकलीफ़ थी उन्होंने अवैस रब्बानी साहब को भेजा। अवैस रब्बानी साहब ने वही सारे सवाल जो इकरारुल हसन साहब ने उनको लिख कर दिए थे, क्या उन्हें जवाब नहीं मिल गया था? आखिर क्या वजह बनी कि इकरारुल हसन साहब मोहब्बत से भी तो बात कर सकें। अगर मैं आपको अली साहब कह सकता हूँ तो मुझे ओए करने की तब ज़रूरत पड़ती है जब मैंने मामले को ख़राब देखो। और यार मुझसे, मैं नहीं इकरार को जानता, क्या बात कर रहे हैं। मुझे बहुत पता है कि हम किसको कब साहिब कहते हैं और कब किसको ओए कर देते हैं। जब हमने दंगा फसाद करना तो आने से पहले हमने ऐसी गलाजत बकी, क्या ऐसे होता है अगर आप मुझे मतलब माज़र के साथ मैं आपको या आपके वालिद के मतलब कोई ऐसी बुरी बात करूं, क्या मुझे आप अंदर आने देंगे? देखें ना उनका ज़रफ़ देखें। मैं अली भाई यकीन माने, मैं पीर ऑफ बिलावड़ा को मतलब मैं ये समझता था कि ये आला ज़रफ़ आदमी है, लेकिन इतना बड़ा ज़रफ़ कोई बंदा कहाँ से ला सकता है कि ये कल का लौंडा है। ये उठ के उनके वाले साहब के कब्र मुबारक को अड्डा कह दे और फिर चल के भी उनके पास चला जाए और फिर वापस भी आ जाए। यकीन माने पीर ऑफ बिलावड़ा शरीफ की जगह पे अगर मेरे जैसा कोई दुनियादार बंदा होता ना, मैं इसको टांगों पे वापस ही ना आने देता। ये पक्की बात बता रहा हूँ। कोई बंदा मेरे वाले साहब को गाली दे के और मेरे ही घर आ जाए और आके कहे मैं कैमरे लेके घुस गया हूँ, यार तमाशा है। लाखों लोग वाबस्ता हैं, लाखों मुरीदैन हैं, जज्बात हमारे उनको ठेस पहुंची है। यकीन माने बादशाह सरकार ने ना ऐलान कहा था कि ये जिस तरह आया ना इस तरह वापस जाना चाहिए। अदरवाइज यकीन करें, अदरवाइज लोगों के जज्बात जो है ना उनको बहुत ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं किया जा सकता।